کب تک یوں ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ مراقبے سے نکل آؤ، یہ تو صرف ایک جھلک تھی میرے جذبات کی۔ آنچ بھی تم جیسی نازک مزاج لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، تو آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ شانوال اس کے لبوں سے نمی سمیٹتا سرد لہجے میں غرایا تھا۔ وہ سہمی سی آنکھوں میں چمکتے آنسو لیے شانوال کو دیکھ رہی تھی، جو کتنی آسانی سے ہر اختیار چھین گیا تھا۔ اس رشتے کے آغاز سے انجام تک جس رسوائی سے وہ بچنا چاہتی تھی، شانوال خان اسی کھائی میں اسے دھکیل رہا تھا۔ شانوال اس پر سے اٹھتا فریش ہونے چل دیا۔ یشفا اور ارتضیٰ دونوں وینیو پر پہنچ گئے تھے۔ ارد گرد کافی ہائی کلاس لوگ موجود تھے، جنہیں دیکھتی یشفا گھبراہٹ کے مارے ارتضیٰ کے بازو پر گرفت مضبوط کر گئی۔ انٹریز پر کافی لوگوں کی نظریں یشفا کے دمکتے سراپے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ سرمئی فراق، سیاہ چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، پاؤں میں پہنی نازک سی بلیک ہیل، کندھے پر خوبصورتی سے لی شال نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ ارتضیٰ پر اعتماد سا سب سے ملتا یشفا کا تعارف کرا رہا تھا، جب ایک لڑکی انتہائی بے باک انداز میں ارتضیٰ کے قریب آتی اس کے گال پر زبردست جسارت کر گئی۔ شیلا کی بے باک حرکت پر یشفا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پر دوسری طرف ارتضیٰ نارمل تھا۔ ہائی سوسائٹی میں تو یہ سب عام بات تھی۔ یشفا کا دل بری طرح دکھا تھا۔ ہائے تم نے دیر کر دی آنے میں، دل فریب انداز میں شیلا ارتضیٰ سے شکوہ کرتی۔ اس وقت یشفا کو سخت زہر لگی تھی۔ ارتضیٰ نامحسوس انداز میں فاصلہ بناتا اپنے بزنس پارٹنر کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے بلا رہے تھے۔ ارتضیٰ کے جاتے شیلا یشفا سے مخاطب ہوئی، جو نظریں نیچے کیے نہ جانے زمین پر کیا کھوج رہی تھی۔ بیبی گرل، لگتا ہے نیو گرل فرینڈ ہو ارتضیٰ کی، پر زیادہ ہوا میں مت اڑنا، اسے عادت ہے نئے شباب کی۔ یشفا اس کی باتیں سنتی گرنے کو تھی۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ وہ شیلا کو نظر انداز کرتی دوسری جانب آ گئی، جہاں بیرے سب کو مشروبات سرو کر رہے تھے۔ یشفا چیئر پر بیٹھتی بے دھیانی سے میں سامنے پڑا گلاس لبوں سے لگا گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ حرام مشروب ہے۔ پہلا گھونٹ حلق میں اترتے اسے کڑواہٹ سی محسوس ہوئی، پر ہر چیز سے زیادہ اس پر ارتضیٰ اور شیلا کی باتیں سوار تھیں کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک ہی گھونٹ میں وہ مشروب اپنے اندر انڈیل گئی۔ نینا آج پھر مزار پر آئی تھی، جہاں وہ بچپن سے آتی تھی۔ ہمیشہ سانول ہی اسے اپنے ساتھ لاتا تھا۔ آج پہلی بار تھی جب وہ اکیلی آئی تھی، کچھ بہت خاص مانگنے، جس کی درخواست کرتے التجا کرتے اس کے لب سوکھنے لگے تھے۔ نینا فاتحہ پڑھتی دونوں ہاتھ دعا کی صورت اٹھائے سوالی کی طرح کھڑی اپنی فریاد سنا رہی تھی۔ گلابی پرنور چہرہ کسی کی یاد سے مات کھایا لگ رہا تھا، کسی کے کرب کی چاہ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تب محبت باقی تھی، اب کچھ نہیں ہے، اب بھی عشق قائم رہنا ہے۔ میرے مقدر کے سائیں، میرے سانول کو مجھ سے ملا دیں۔ ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑنا آپ کا کام ہے۔ ناکام سی بندی ہوں، پر رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ میرے عشق کی ہر حد کو جاننے والے رب، میرے سانول کو مجھ سے ملا دے، مجھے میرے عشق کے سامنے سرخرو کر دے۔ دعا مانگتی وہ زاروں قطار روئی تھی۔ دل کا درد آنسوؤں میں بہہ نکلا تھا۔ بھیگی بھیگی پلکیں، اٹھے ہاتھ، ندامت کے آنسو۔ رب کیسے فریاد رد کرتا، وہ تو رحمان ہے، اس کی رحمت ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے۔ نینا کو اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، وہ جو بیہود سی دعاؤں منتوں میں ڈوبی تھی۔ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک بے حد پرشفقت چہرے کو اپنے روبرو پایا۔ عشق جب ہو تو ہجر لازم ہے دیرانی، ورنہ خالی وفاؤں پر بیت کون لیتا ہے۔ تلاش مت کر خود کو، کھو دے اس کی ہو جا جو تیری تڑپ کو محسوس کرتا ہے۔ انتظار میں ہے تیرے، بن جا داسی اس کے در کی، بلا دے اپنی شان۔ وہ بزرگ لفظ لفظ میں موتی پروتے اس کی روح تک کو بے سکون کر گئے تھے۔ ایک وجد تھا جن کے لفظوں کا کہ نینا سانول خان کا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ ہاں وہ تو رب کو بھول گئی تھی،
کیسے جس رب سے مانگنا تھا اس کے علاوہ ساری دنیا کو خود سے واقف کرا دیا تھا۔ نینا رب سے بے نیاز ہوتی کسی در جا سکتی تھی، جس کی تڑپ دل میں تھی تو مٹانے والے کے سامنے جھکنا تھا۔ زرشی اپنے کپڑے درست کرتی نیچے چلی آئی۔ اسے سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کل سے بھوکی تھی۔ شانوال خان سے ضد کے چکر میں اس نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ہر آہ شانوال اور اس کے خاندان کو لگے جو اس نے جھیلا ہے۔ اگر کسی اور پر ہوتا تو شاید اب تک دم توڑ چکا ہوتا۔ رشتوں کی بغاوت نے دل و روح کو پور زخمی کیا تھا۔ یہ کیسا حاکم تھا جو اپنے اختیارات کو اپنی بیوی کی سسک میں بدل کر خوشی محسوس کرتا تھا؟ یہ کیسی خواہشات تھی جن کی تکمیل اس کی تذلیل سے منسلک تھی؟ وہ چاہ کر بھی خود کو اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے بھول جاتی اپنا مقام؟ وقت کی ٹھوکر نے ستم ظریفی کی تھی، ورنہ آج وہ زرشی خاقان خود میں اتنی ہمت نہ جٹا پاتی۔ شانوال نیچے آیا تو زرشی کو سر تھامے دیکھ اس کی تیوریاں چڑھی۔ وہ قریب پہنچتا اسے بازو سے تھامتا اپنی جانب کر گیا، جو کچی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ شانوال کو وہ نیم بے ہوش سی لگی، پر نیند میں بھی اس کی خوشبو سے زرشی گھبراتی اپنا آپ آزاد کرانے لگی تھی۔ ہر شدید بھوک پیاس نے شاید ہمت بھی نچوڑ لی تھی کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ اسے اندازہ تھا کہ محترمہ ضدی ہے، پر اس کی حالت دیکھ شانوال کو جی بھر کے تاؤ آیا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔